امام ہیثمی، حضرت حافظ صاحبی، امام جلال الدین سیوطی، ماشاءاللہ ذرا جاگ کے بیٹھیے گا، امام جلال الدین سیوطی، شیخ محقق محدث دہلوی اور دیگر علامہ صالحی شامی، حضرت امام ابن کثیر، بڑے بڑے علماء اہل سنت اکابرین امت، وہ یہ لکھتے ہیں کہ جس دن یہ اعلان ہوا اس دن سننے والوں کی تعداد کتنی تھی؟ بولیے بھئی، بولیے کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ، یعنی 1.25 لاکھ کا اجتماع تھا۔ 1.25 لاکھ کے اجتماع میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے بیچ 2 بڑی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت ہے اور دوسرا قرآن۔ پہلے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اور قرآن اور آل کا رشتہ یہ ہے لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ آپس میں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اہل بیت اور قرآن دونوں اکٹھے حوض کوثر پہ میرے پاس آئے گا۔ اے اللہ کے نبی، حکم دیجئے ہم کیا کریں؟ میرے نبی نے فرمایا تم نے قرآن کا دامن بھی پکڑنا ہے، تم نے اہل بیت کا دامن بھی تھامنا ہے، نہ تم نے قرآن کو چھوڑنا ہے نہ تم نے اہل بیت کو چھوڑنا ہے۔ میرے آقا یہ دونوں کریں گے کیا؟ میرا نبی سید کونین فرماتے ہیں یہ دونوں حوض کوثر پہ اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوگا اسے بھی حوض کوثر پہ میرے پاس لائیں گے۔ اسی لیے تو پھر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ میرے نبی نے قرآن اور آل کا رشتہ جوڑا اور یہ اعلان فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کبھی بھی جدا، بھائی اونچا بولنا ہے، قرآن اور اہل بیت کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ اسی لیے کربلا میں جب لانتیوں نے، بدبختوں نے امام علی مقام کا سر انور اٹھایا ہوا تھا، امام ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر لکھتے ہیں صحیح اپنی سند کے ساتھ کہ جس وقت سر کو وہ لے کے چل رہے تھے تو اس وقت کا ایک انداز تھا کہ جو تگڑا اچھا قرآن پڑھنے والا قاری ہوتا اسے وہ آگے آگے انہوں نے پڑھایا تاکہ لوگوں پہ یہ تاثر جائے کہ یہ جن لوگوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے ان لوگوں کا تعلق کسی ایسی جماعت، ایسے گروپ کے ساتھ ہے جو قرآن کے اگینسٹ ہیں، اس لیے آگے آگے یہ قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے اور سر جا رہے ہیں اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں یہ باغیوں کے سر آ رہے ہیں، یہ باغیوں کے بچے، یہ باغیوں کی عورتیں ہم نے قید کر کے لائی ہیں۔ اب قاری آگے آگے قرآن پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ میرے نبی کے صحابی فرماتے ہیں کہ مان جب بازار دمشق میں یہ قافلہ پہنچا، قرآن کے قاری نے قرات قرآن سے توقف کیا، وہ جو نیزے پہ تھا جس کا سر وہ قاری قرآن پڑھنے لگ گیا، سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں شروع ہوئی، ادھر جیسے ہی سر حسین سے قرآن کی آیات کی تلاوت شروع ہوئی، وہ جو ساتھ چلنے والا جلوس تھا وہ برس پڑا فوجیوں پہ، کہنے لگا کیسے باغی لائے ہو کہ جن کے سر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے باغی لے کے آئے ہو جن کے سروں سے بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اب لوگوں نے پکڑا، پوچھنے لگے، کہنے لگے بتاؤ بندے کون ہیں، یہ سر کس کا ہے؟ کوئی ادھر منہ چھپائے، کوئی ادھر شکل چھپائے، کوئی کیا
کوئی جواب نہ دے، بالآخر لوگوں نے کہا پتا یہ سر کس کے ہیں؟ امام زین العابدین چل رہے تھے، آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوسری آیت پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ تیسری آیت پڑھی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ لوگ پوچھنے لگے ارے او زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی بچے، پتہ ان آیتوں سے تمہارا کنیکشن کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا اور جن کے بارے میں یہ اتری ہے یہ وہی تو ہے جو قرآن پڑھ رہے گئے۔ اس لیے میرے دوستو یہ بات قابل توجہ اور قابل غور ہے، رسول کی آل نے نیزے پہ سر ہے وہاں بھی ثابت کر دیا۔ دشمن لاکھ کوشش کرے کہ آل اور قرآن کا آپس میں رشتہ نہیں، ہم نیزے پہ چڑھ کے اپنے نانا کی اعلان کو ثابت کریں گے، ہمارے نانا کا اعلان حق تھا، کل بھی ہم قرآن والے تھے، آج بھی ہم قرآن والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح قرآن والے ہیں وہ وہی ہیں جن کا رشتہ اہل بیت سے جڑا ہے، اور صحیح اہل بیت والے وہ ہیں جن کا رشتہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔